بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ روز اول سے ہی حق اور باطل کی جنگ جاری رہی ہے اور سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات زندگی سے سب کو بخوبی علم ہے کہ باطل پرستوں نے حق پرستوں پر کس قدر مظالم ڈھائے۔ تو ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرستار بھی تو حق پرست تھے اور باطل پرست لوگوں نے ان کی مخالفت ضرور کرنی تھی، جو کہ کی گئی۔ جب چند افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور ان کی طرز زندگی میں ان کو تبدیلی نظر آئی تو باطل پرستوں نے اعتراض کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کیا۔ نہ صرف دیکھنا ہی شروع کیا بلکہ عملی طور پر ان پر ظلم بھی کرنا شروع کیا۔ ان میں سے چند کا بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین حبشہ کے جنگی قیدیوں میں سے تھے۔ باطل پرستوں کا ان کو عذاب دینے کا یہ طریقہ تھا کہ جب دوپہر کے وقت دھوپ خوب تیز ہو جاتی تھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت پر کمل کے بل چٹ لٹا کر ایک بڑا گرم پتھر منگوا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر رکھ دیتے تھے اور امیہ آپ سے کہتا کہ تیرا ہمیشہ یہی حال رہے گا یہاں تک کہ تو اسی میں مر جائے گا، ورنہ محمد کا انکار کر کے لات و عزا کی پرستش قبول کر لے۔ مگر حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں بھی احد احد ہی پکارتے رہتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اس عذاب کی حالت میں دیکھ کر امیہ بن خلف سے کہا کہ کیا تجھے اس مسکین کے بارے میں خدا کا خوف نہیں آتا؟ اس نے جواب دیا کہ تم نے ہی اسے بگاڑا ہے، تم ہی اسے نجات دلاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی زیادہ قوی ہیکل اور ان سے زیادہ اچھا ایک غلام ہے جو کہ تیرے دین پر ہے، میں تجھے اسے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کے بدلے دینے پر تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنا وہ غلام دے دیا اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے عوض لے کر آزاد کر دیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو مخزوم کے حلیف تھے۔ قریش کے کفار حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت گرمی کے وقت پتھریلے میدان میں لے جاتے اور اس شدید گرمی میں انہیں سخت اذیت پہنچاتے۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ اے آل یاسر صبر کرو کہ تمہارا موعودہ ٹھکانہ جنت ہے۔ لہٰذا حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ انہی تکالیف کے صدمے سے شہید ہو گئے اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو جہل کو سخت باتیں کہہ دی تو اس شقی القلب نے اپنے نیزے سے انہیں زخمی کر دیا، چنانچہ وہ اسی تکلیف میں شہید ہو گئی۔ وہ خاتون راہ اسلام کی پہلی شہید تھی۔ اسی طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سخت تکالیف پہنچائی گئی۔ کفار مکہ انہیں شدت کی گرمی میں زمین پر لٹاتے اور کبھی سخت گرمی میں تپتا ہوا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتے اور کہتے تھے کہ جب تک تو محمد کو برا اور لات و عزا کو بھلا نہ کہے گا ہم ہرگز تجھے نہ چھوڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے جان بچانے کی خاطر ظاہری طور پر کہہ دیا اور کفار نے انہیں چھوڑ دیا۔ وہ روتے روتے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا کہ حضور بری خبر ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنا دل کیسا پاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار، اگر ہو دوبارہ بھی تم سے ایسا ہی مطالبہ کرے تو بے شک تم پہلے کی طرح کر سکتے ہو۔ اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: مگر جو محض معذور ہے جس پر جبر کیا گیا اس کا دل اپنے ایمان پر مطمئن ہو۔
ان حضرات میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ غرض یہ کہ پہلے اسلام لانے والوں پر کفار مکہ نے بہت سے مظالم ڈھائے، جو مظالم کا تختہ مشق بنے ہو نمایاں طور پر بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی ایمانی قوت کا احساس ہو سکے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ مولا طفیل، بنو مائل بن حبیب بن کعب کی باندی حضرت لبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے سے قبل ایمان لائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر ظلم کیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنے دین سے پھر جائے، مگر ان کو رب تعالیٰ نے استقامت نصیب فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے تھے کہ میں تجھے صرف اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تھک گیا ہوں۔ وہ جواب دیتی کہ اگر تم اسلام نہ لاؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی خدا یہی سلوک کرے گا جیسا تم یہاں مجھ سے کر رہے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ چند مثالیں ہیں جنہیں بطور نمونہ بیان کیا گیا ہے تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ اسلام لانے والوں کا کفار کیا حشر کرتے تھے، اور آج آزادی کے زمانے میں بھی ہم خدا کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے تو کل قیامت کو کیا منہ دکھائیں گے۔ کفار مکہ نہ صرف مسلمانوں پر ہی ظلم ڈھاتے تھے، وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اپنا خوب غصہ نکالتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تو کبھی اوپر سے پتھر گرا کر شہید کرنے کا خیال لاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں، طنز اور طعنے دیے جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیاوی اشیاء و جاہ و عزت کے حصول کا لالچ دیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کے پیغام کے بدلے سب کچھ ٹھکرا دیا اور کفار مکہ سے فرمایا کہ کلمہ توحید پڑھ لو، مگر یہ حکم ان کے نصیب میں نہ تھا، لہٰذا انہوں نے بھی کلمہ نہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا درس تبلیغ ترک نہ فرمایا۔ آخر رب تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیاب و کامران بنایا، اور اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا۔